الحمد لله العلي الكبير المتعال. الحمد لمن قدر خيرا وخبال، والشكر لمن صور حسنا وجمال. فرد صمد عن صفة الخلق، بريء أزلي سرمدي، خلق الخلق كمال. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا منازم له ولا مناظر له ولا مداني له ولا مجاور له ولا مقابل له ولا ضد ند جد جد جهد لا ولا مثل مثال مثيل مماثل له. نشهد أن سيدنا ومؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصودنا حسيننا وأحسننا جميلنا وأجملنا منيرنا وأنورنا ولينا وأولانا تقينا وأتقانا زكينا وأزكانا وأعلانا أجلانا أبهانا أتقانا أزكانا أنور أجدر أكبر أزهر أطهرنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر علماء کرام،
اور کراچی کے غیور میرے معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ تقریباً 1 سال ہو چکا، 1 سال قبل یہاں ملاقات ہوئی تھی، اور 1 سال گزرنے کے بعد آج پھر اپنے محبوب اور مخلص دوست بھائی حزب اللہ صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں، ان کی پرخلوص دعوت پر حاضری دی ہے۔ دعا گو ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے حق اور سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے عمل وقت میں آپ کی انتہائی توجہ درکار ہوگی۔ اگر بات میری ہو تو بھلے کوئی توجہ نہ کرے تو پرواہ نہیں، اس لیے کہ من آنم کے من دانم، ہم کیا ہیں، لیکن میری بات ہوگی تو وہ یا رب کے قرآن سے ہوگی یا نبی کے فرمان سے ہوگی، تو اس کے لیے توجہ درکار ہے، تاکہ آپ کی دامن قلب میں قرآن و سنت کے وہ جواہرات پڑیں اور آپ کے دل و دماغ میں ایک تازگی اور سکون پیدا ہو، اور گھر جائیں تو کچھ لے کر جائیں۔ اس کو ہٹا دیں، سردی لگ رہی ہے۔ دوستو، اس دنیا میں انسانیت جب سے آباد ہے تو مالک کائنات نے انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے، انسان کو اپنی معرفت کرانے کے لیے اپنے برگزیدہ بندے انبیاء بھیجے، اور ہر نبی کو اللہ پاک نے اس کے نبوت کے دعوے کے لیے دلیل دی، معجزات دیے۔ اسی سلسلہ کی آخری کڑی سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتے ہیں۔ جب آپ کی زندگی کی 40 بہاریں گزرتی ہیں، آپ غار حرا میں محو عبادت ہیں۔ یہ پہاڑ کی چوٹی پر ہے، بہت سارے لوگ گئے وہاں، جب حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو لوگوں کو وقت ملتا ہے وہاں بھی جاتے ہیں، غار ثور پہ جاتے ہیں، غار حرا پہ جاتے ہیں، مختلف مقامات پہ۔ اللہ ہم سب کو بھی جانا نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محو عبادت ہیں کہ آپ کی خلوت میں اچانک جبریل رونما ہوتے ہیں۔ جب جبریل رونما ہوتے ہیں، نبی کریم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جبریل کا پہلا لفظ یہ ہوتا ہے، اقرأ یا محمد، اقرأ، پڑھیے، اقرأ، پڑھیے۔ نبی کریم جواباً کہتے ہیں، ما انا بقارئ، لست بقاری، میں قاری نہیں، میں پڑھنے والا نہیں۔ یہ جواب سننے کے بعد جبریل نبی کریم کو یوں سینے سے لگا لیتے ہیں۔ فرمایا فَأَخَذَنِي جبریل، جبریل نے مجھے یوں سینے سے لگایا، خوب دبایا۔ ثم ارسلنی، پھر چھوڑا، فرمایا اقرأ، اب پڑھیے۔ پھر وہی جواب، ما انا بقارئ، میں قاری نہیں، میں پڑھنے والا نہیں۔ دوسری دفعہ سینے سے لگایا، تیسری دفعہ سینے سے لگایا، اور 3 دفعہ یوں سینے سے لگانے کے بعد
آپ کی زبان پہ یہ الفاظ اللہ نے جاری کر دیے جبریل کے کہلوانے سے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، میرے پیغمبر اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ سورۃ العلق کی 5 آیتیں ملتی ہیں۔ کائنات والو، خاص کر ہری پور والو، نبی کریم کو پہلی مرتبہ کتنی آیتیں ملتی ہیں؟ 5 آیتیں۔ یہ 5 آیتیں ملتی ہیں۔ آپ گھر آتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سے کہتے ہیں زملونی دسرونی، مجھے کمبل اوڑو، مجھ پہ چادر ڈالو، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ کیوں دوستو؟ جبریل کے ساتھ انس نہیں تھا اور وحی الہی کا بوجھ حوالے ہوا، یہ کوئی معمولی وزن نہیں ہے۔ قرآن کہتے ہیں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اللہ، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، میرے پیغمبر ہم آپ پہ بہت باری بات ڈالنے والے ہیں۔ قولاً ثقیلا، بڑی وزنی بات ہے، اتنی وزنی بات ہے کہ ام المومنین صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں شدید سردی کا موسم ہوتا، جب میرے محبوب پہ قرآن اترنا شروع ہو جاتا تو وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، امام الانبیاء کا ماتھا مبارک پسینے سے بھر جایا کرتا تھا۔ شدید سردی میں پسینہ کب آتا ہے؟ جب بہت وزن ہو، ثقل ہو۔ اندازہ لگائیے کتنا بوجھ ہے۔ ماتھے مبارک پہ پسینہ آ جایا کرتا تھا، تو آپ نے سردی محسوس کی، بخار آ گیا، فرمایا میرے اوپر چادر اوڑھو، کمبل اوڑھو۔ آپ چادر اوڑھتے ہیں، کمبل اوڑھتے ہیں، رب کو آپ کی یہ ادا بھی پسند آتی ہے، اور آپ کے چادر اوڑھنے کو بھی رب نے قرآن بنا دیا۔ اور کیا کہا؟ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کراچی والوں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر میری تسلی کے لیے کہ میں سمجھوں کہ میں اوپروں میں نہیں بیٹھا ہوں، اجنبیوں میں نہیں، کوئی اپنائیت کا ثبوت دیجئے۔ خیر ہے میری بات پہ نہیں تو کوئی سبحان اللہ سے اتنی مجھے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میری بات ان کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب تو پہلے مجھے سندھی نہیں آتی کہ میں سندھی میں بیان کروں، اور اگر پشتو میں کروں تو پھر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، تو اس لیے میں نے اردو کا انتخاب کیا ہے۔ حزب اللہ صاحب سے میں نے یہ بات کہی ہے، میں نے کہا زیادہ تو نہیں، لیکن اللہ نے اتنا ذہن مجھے دیا ہے کہ چند ملاقاتوں میں مجھے سندھی تو نہیں آئی لیکن راز کی بات نہ کرنا، وہ مجھے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک میٹھی زبان ہے، بندہ ذرا بھی توجہ کرے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو خیر آپ کی توجہ چاہ رہا تھا کہ قرآن مقدس نے آپ کے بیٹھنے والی، چادر اوڑھنے والی ادا کو بھی اللہ نے قرآن بنا دیا۔ فرمایا یا ایھا المزمل، او میرا کمبل اوڑھنے والے پیغمبر، او چادر اوڑھنے والے میرے محبوب پیغمبر، اب تو دن نہیں، اب تو آپ کو راتوں کو بھی جاگنا پڑے گا۔ مشن جو حوالے ہو گیا،
انسانیت کو سنوارنا ہے، انسانیت کو انسانیت سکھانی ہے، انسانیت کو میری توحید سکھانی ہے، انسانیت کو میرا تعارف کروانا ہے، انسانیت کو میری پہچان کروانی ہے۔ ساری کائنات میں نے آپ لوگوں کے لیے پیدا کی ہے، لیکن انسان اور جنات کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کی۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کو میری پہچان ہونی چاہیے۔ عبادت تبھی کرو گے جب پہچان ہوگی، پہچان نہیں تو عبادت کیسے؟ یہی تو وجہ ہے کہ رب کی پہچان نہیں ہے، کوئی قبروں کو سجدہ کر رہا ہے، رب کی پہچان نہیں ہے، کوئی بتوں کو معبود مان رہا ہے، رب کی پہچان نہیں ہے، کسی نے تانبے اور پیتل کا معبود بنا رکھا ہے، رب کی پہچان نہیں ہے، کسی نے لکڑی اور پتھر اور گارے کا معبود بنا رکھا ہے، کوئی امیر ہے اس نے سونے کا بنایا ہے، کوئی غریب ہے اس نے لکڑی کا بنا رکھا ہے، کوئی بہت ہی غریب ہے اس نے گارے اور مٹی کا معبود بنا رکھا ہے، خود تراشا ہے، خود بنایا ہے، خود ہی اس کی ناک بنائی، خود ہی اس کی آنکھیں بنائی، اب انسان خود ہی اس کو معبود بنا رہا ہے، خود ہی اس کو الہ سمجھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر یہ غلط ہو چکے ہیں، یہ بٹک چکے ہیں، ان کو میری پہچان کروائیے کہ تمہارا معبود یہ نہیں ہے، یہ تو تمہارے ہاتھوں سے بنے ہوئے ٹھیکرے ہیں۔ معبود تو وہ ہے جو رب العالمین ہے، معبود تو وہ ہے جو خالق کائنات ہے، معبود تو وہ ہے جو خود کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ معبود ہے الحی جو زندہ ہے، القیوم دوسروں کو تھامنے والا ہے، وہ معبود ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے تم نے جن کو معبود بنا رکھا ہے کچھ تو بے جان ہے، کچھ مرے ہوئے ہیں، کچھ عنقریب مر جائیں گے۔ معبود وہ ہوتا ہے جس پہ موت نہ آئے، اور موت سے اگر پاک ہے تو کراچی والوں وہ کون ہے؟ جو رب کو مانتے وہی جواب دیں، موت سے پاک کون ہے؟ اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ اگر بھروسہ کرنا ہے اس زندہ پہ کرو جس پہ موت نہیں آئے گی۔ احمد جمشید پہ بھروسہ نہیں، آج زندہ ہے کل مر جائے گا۔ کسی بادشاہ پہ بھروسہ نہیں، آج وہ تخت اقتدار پر ہے تو کل وہ تختے پہ پڑا ہوگا۔ آج وہ تخت کی کرسی پر بیٹھا ہے کل وہ جیل کی سلاخوں میں ہوگا۔ آج وہ زمین کے اوپر ہے کل منو مٹی کے نیچے ہوگا۔ اگر بھروسہ کرنا ہے اس ذات پہ کیجئے جس پہ موت نہیں آتی، موت درکنار۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے اونگ نہیں آتی، جسے نیند نہیں آتی۔ اونگ کا آنا، نیند کا آنا کمزوری ہے، اور اللہ کمزوریوں سے، وہ کیا ہے؟ کمزوریوں سے پاک ہے۔ آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم۔ ویسے بھی آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، کہتے ہیں؟ کیا معنی ہے اس کا؟ یہ تو آسان ہے، اللہ پاک ہے، شاباش۔ کیا معنی ہے؟ اللہ پاک ہے۔ لیکن کراچی والوں کبھی غور کیا ہے کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک ہے، کیا مقصد؟ آج سمجھ لو، آپ کہتے ہیں جی یہ اجرک پاک ہے،
یہ پانی پاک ہے جی، قرآن پاک ہے، نبی پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ کیا مطلب ہے؟ پاک پاک تو سب کے ساتھ لگا دیا ہے، مطلب کیا ہے؟ فرق کیا ہے آج سمجھ لینا، اور اگر بات سمجھ میں آ جائے تو پھر سبحان اللہ کا معنی سمجھنے کے بعد سبحان اللہ ضرور کہنا۔ جب ہم کہتے ہیں دری پاک ہے تو معنی ہے دری میل کچیل سے پاک ہے، غلاظتوں سے پاک ہے۔ جب ہم کہتے ہیں قرآن پاک ہے تو معنی ہے کہ قرآن شک سے پاک ہے، اور جب ہم کہتے ہیں نبی پاک ہے تو معنی ہے نبی گناہوں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں اللہ پاک ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کمزوریوں اور شریکوں سے پاک ہے، وہ شریکوں سے پاک ہے۔ تو میرے پیغمبر آپ کو مشن حوالے ہوا ہے انسانیت سنوارنے کا، آپ نے قرآن سنانا ہے۔ اور عجیب بات ہے، دو باتیں میری ذہن میں رکھ لینا، جو کتاب ملی وہ محفوظ ملی۔ کیا؟ کسی کی کتاب محفوظ نہیں ہے دنیا میں، اگر محفوظ ہے تو کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب۔ کتاب ملی وہ محفوظ ہے، اور جو صاحب کتاب ہیں وہ معصوم ہیں۔ دونوں جملے سمجھ میں آگئے؟ یاد رکھ لینا، میں اس پہ دلیل دینے لگا ہوں۔ کتاب محفوظ ہے اور صاحب کتاب امام الانبیاء معصوم ہے۔ محفوظ کہاں لکھا ہے؟ قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اللہ فرماتے ہیں اس نصیحت کو، اس ذکر کو ہم نے اتارا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم خود ہیں۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب نے کسی عالم کو نہیں دیا، رب نے کسی مولوی اور پیر کو نہیں دیا، اللہ نے کسی بادشاہ و گدا کو نہیں دیا، اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے۔ مخلوق کی ذمہ داریوں میں کمزوری آ سکتی ہے، ان کی حفاظتوں میں دراڑیں پڑ سکتی ہیں، لیکن جسے رب محفوظ کر دے اس میں رد و بدل ہو سکتا۔ باقی جتنی کتابیں ہیں چھپتی ہیں، آخر میں لکھا ہوتا ہے یا شروع میں لکھا ہوتا ہے جی غلطی کی درستگی کیجئے، اگر کوئی غلطی ہو ہمیں مطلع کیجئے، ہم غلطی کو دور کریں گے، کوئی کوتاہی ہو ہم دور کریں گے، کوئی لغزش ہو ہم دور کریں گے، کوئی بات غلط ہو تو ہم دور کریں گے۔ لیکن یہ صرف میرے رب کا قرآن ہے جس کے ماتھے پہ پہلا لفظ لکھا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کیا بات ہے! الف لام میم، 29 سورتوں کے شروع میں یہ حروف آتے ہیں، اور آپ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم طٰ کاف ہا یا عین صاد نون والقلم وما یسطرون یاسین۔ یہ حروف مقطعات ان کو کیوں کہتے ہیں؟ ان کو کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے، ملا کے نہیں پڑھتے۔ الف لام کو علم نہیں پڑھتے، الف لام میم الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ 16 توجیحات ذکر کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں
کہ بہترین توجیہ یہ ہے کہ یہ قرآن کا راز ہے، اس کا معنی کوئی نہیں جانتا، ہم اس کے ظاہر پہ ایمان رکھتے ہیں، معنی نہیں جانتے۔ ہاں مفسرین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق لوگوں کے ذہن کو قرآن کے قریب لانے کے لیے کچھ معنی کیے ہیں۔ مثلا سند المفسرین حبر الامت ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معنی کرتے ہیں، جواب چاہوں گا آپ لوگوں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل اور میم سے مراد محمد مصطفیٰ۔ الف لام میم، تو معنی کیا ہے؟ قرآن کی سند بیان ہو رہی ہے کہ اللہ قرآن بھیجنے والا، جبریل قرآن لانے والا اور محمد مصطفیٰ پہ قرآن اترنے والا۔ پہلے 3 حرف پہ غور کیجئے، آئیے مجھے جواب چاہیے۔ الف سے مراد اللہ، تو اللہ کی ذات میں کوئی شک نہیں ہے۔ لام سے مراد جبریل، تو جبریل کی ذات میں کوئی شک نہیں۔ میم سے مراد محمد مصطفیٰ، تو میرے آقا کے ذات میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو کراچی والوں، جب اللہ کی ذات میں کوئی شک نہیں، جبریل کی ذات میں کوئی شک نہیں، میرے محمد کی ذات میں کوئی شک نہیں ہے، تو پھر خاموش کیوں رہتے ہو؟ پھر مان جاؤ کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں بھی کوئی شک نہیں، لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، اور ایسی محفوظ کتاب ہے۔ مامون الرشید ایک خلیفہ گزرا ہے بادشاہ، یہ بیٹا ہے ہارون الرشید کا، اور ہارون الرشید بڑا نیک بادشاہ تھا۔ اب جب مامون کا زمانہ آیا تو بادشاہوں کی، اس وقت کے بادشاہ بڑے فارغ ہوتے تھے، محفل لگی ہوتی، لوگ آتے، قصے کہانیوں والے کو بلایا جاتا، گپ شپ والوں کو الگ بلایا جاتا، شعر و شاعریوں والوں کو الگ بلایا جاتا۔ تو محفل بادشاہ کی لگی ہے، اتنے میں ایک بندہ داخل ہوا، چہرہ بھی بڑا بارونق سا ہے، لباس بڑا اس نے نفیس پہنا ہے، لکھتا ہے تو خطاط ہے حد درجے کا، کاتب ہے، بولتا ہے تو زبان کی فصاحت بھی حیران کر دیتی ہے۔ بیٹھا بادشاہ کی محفل میں، بادشاہ نے اس سے گفتگو کے دوران ہی پوچھ لیا مامون نے کہ اسرائیلی انت، کیا آپ اسرائیلی تو نہیں ہیں، یہودی تو نہیں ہے کہیں؟ تو اس نے سر ہلا کے کہا ہاں میں اسرائیلی ہوں، یہودی ہوں۔ نے کہا اگر آپ یہودی ہیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، ایمان لاؤ، اسلام قبول کر لو، میں بادشاہ ہوں، آپ جو چاہو گے میں دوں گا۔ لمحہ فکریہ ہے، تو ایک دم کہنے لگا دینی و دین و آبائی، میرا دین میرے باپ دادا کا دین ہے، میں پیسے لے کر نہیں چھوڑ سکتا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا دیکھ لے، سوچ لے، پیسوں کی بات نہیں، یہ تو میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں، باقی اسلام حق دین ہے، قبول کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں، اٹھ کے چلا گیا۔ سال گزر گیا، سال کے بعد جب دوبارہ وہی یہودی آیا، بادشاہ نے دیکھا تو پہلے آیا تھا تو شکل و صورت اور ہے، اب آیا تو اسلامی حلیہ میں ہے، چہرہ بھی، لباس مکمل اسلامی ڈھانچے میں ہے۔ تو بادشاہ بڑا ذہین تھا، اس نے کہا وہی گزشتہ سال والا آدمی نہیں ہے تو، جس کو میں نے اسلام کی دعوت دی تھی اور تو نے نہیں مانی؟ کہنے لگا مامون ہاں میں وہی ہوں، مجھے کسی نے دعوت نہیں دی، آپ کی محفل سے اٹھنے کے بعد میرے دل میں یہ چنگاری اٹھی، کیوں اس دین پہ اڑا ہوا ہے؟ تحقیق کر، جستجو کر،
کہ کون سا دین سچا ہے؟ تو بادشاہ ایک دم متوجہ ہوا، کہنے لگا اب آپ نے کیا تحقیق کی؟ کہنے لگا یہاں سے جانے کے بعد میں نے کئی نسخے تورات کے اپنی ہاتھوں سے لکھے۔ کاتب تو میں پہلے سے تھا لکھنے کا، بہترین خطاط لکھا میں نے، کہیں سے کم کر دیا، کہیں سے زیادہ کر دیا، کہیں سے بالکل لفظ بگاڑ دیے، کہیں ایک جگہ کا لفظ اٹھا کے دوسری جگہ کر دیا، تورات میں تبدیلی کر کے پھر بہترین 5-6 نسخے تیار کیے۔ پھر میں ان کو یہودیوں کے عبادت خانے میں ان کے پادریوں کے پاس لے گیا، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، آپ اس کو چیک کرو، میں نے آپ کی کتاب لکھی کیسی ہے۔ پھر میں نے انجیل کے نسخے لکھے، وہ ان کے مولویوں کو دے دیے۔ کہتے ہیں مہینے گزر گئے، ہفتے گزر گئے، پوچھتا ہوں بھائی کیسے ہیں؟ سب کہتے ہیں بہت اعلیٰ، بہترین لکھا ہے، منظور ہو گیا جی، ہاں پاس ہیں۔ میرے سارے نسخے پاس ہو گئے۔ اب میں نے کہا آخری نمبر ہے قرآن کا۔ کہتا ہے میں نے اٹھایا قلم، لکھا قرآن، لفظ بدل دیے، زیر زبر اوپر نیچے کر دیے، لفظ آگے پیچھے کر دیے، چند نسخے بنائے، بڑے علماء کو بھی نہیں دیے، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے حافظوں کو دے دیے، یہ میں نے آپ کی کتاب لکھی، چیک کرو، پسند آئے تو لے لو۔ کہتا ہے مجھ سے نسخے لیے 2 دن نہیں گزرے تھے کہ سارے نسخے لا کے میرے منہ پہ مار دیے انہوں نے۔ میں نے کہا بھائی کیوں؟ ایک کہنے لگا ادھر غلطی ہے، ادھر غلطی ہے، ادھر غلطی ہے۔ اللہ گواہ، میں نے کہا کون سی لیبارٹری ان کے پاس لگی ہوئی ہے جس میں انہوں نے چیک کیا اور ایک ایک حرف مجھے بتا دیا کہ یہاں سے آپ نے غلطی کی ہے، ساری نکال کے غلطیاں میری باہر پھینکتی۔ کہا یہ نسخے ہماری مارکیٹ میں نہیں چلتے۔ تو جب میں نے یہ منظر دیکھا میرے دل نے گواہی دی کہ واقعی قرآن جیسے کہتا ہے کہ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ واقعی قرآن محفوظ کتاب ہے۔ میں قدم بڑھ کے کہتا ہوں قرآن محفوظ کتاب ہے، اور صاحب قرآن معصوم اور محفوظ پیغمبر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر آپ قرآن سنائیں، ساری کائنات مل کے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ واللہ یعصمک من الناس، آپ کی حفاظت میں اللہ خود کروں گا۔ یہ قرآن کی گارنٹی ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں سے۔ شرط کیا ہے؟ بلغ، آپ قرآن پہنچائیں۔ آج جو تباہی مچی ہے دنیا میں، وجہ یہ ہے کہ منبر سے بھی قرآن بیان نہیں ہوتا۔ ہر بندہ آتا ہے، کوئی قصہ کہانی شروع کر کے چلا جاتا ہے، کوئی شعر و شاعریاں پڑھ کے چلا جاتا ہے، کہاوتیں سنا جاتا ہے، رب کا قرآن نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ آتا ہی نہیں ہے۔ قرآن کے لیے وقت چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ جب اللہ کی کتاب لوگوں کو سناؤ گے، یقین کیجئے دلوں کا اطمینان قرآن میں ہے۔ یہ آج جو لوگ مسلمان تذبذب کا شکار ہیں، یہ جو مضطرب ہیں، کیوں؟ اکثر لوگوں سے میں نے سنا، کہتے ہیں ہم کہاں جائیں، فلاں کچھ کہتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے، ہم کہاں جائیں؟ میں کہتا ہوں یہی تو وجہ ہے کہ آپ فلاں 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 کی تو سنتے ہو، رب کی نہیں سنتے ہو۔ کبھی یہ پوچھا ہے کہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ زندگی گزر چکی ہے، ہم نے قرآن کی ایک آیت نہیں سمجھی۔ افسوس نہیں تو اور کیا ہے؟ ہر چیز کے لیے وقت ہے، قرآن کے لیے وقت نہیں۔ اور میں نے ایک دن حزب اللہ صاحب سے کہا تھا، میں نے کہا قرآن یہ فالتو ٹائم کی کتاب نہیں ہے، اس کو اپنا قیمتی وقت دو، پھر دیکھنا کہ یہ آپ کو کیا دیتا ہے۔ دلوں کا سکون ہے، دلوں کا چین اس میں ہے۔ یقین کیجئے آپ کی پریشانیوں کو، یہ جو ہے دکھوں کو، غموں کو خوشیوں میں بدلنے والی کتاب ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں
میرے پیغمبر قرآن بیان کیجئے، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ یا میرے ربا، سارا عربی مخالف، اپنی بھی دشمن ہیں، خاندان والے میری قتل کی سازشیں کر رہے ہیں، کیسے حفاظت ہوگی ذرا دیکھیے۔ میرا مالک جب حفاظت کرنے پہ آتا ہے، حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ 13 سال مکے دور کے ہیں، نبی قرآن سناتے ہیں، ہر طرف سے پتھروں کی بارش ہوتی ہے، عورتوں نے بھی دشمنی میں کردار ادا کیا کہ وہ بھی گھر کی صفائی کر کے کچرا آپ کے اوپر پھینکنے کے لیے انتظار میں ہوتی کہ اللہ کے نبی گزریں گے، آپ پہ کچرا پھینکا جا رہا ہے۔ کئی عورتیں آپ کے گھر کے باہر کانٹے بچھا رہی ہیں کہ آپ کے پاؤں میں کانٹے آئیں۔ نبی کریم حرم میں ہے، سجدے کی حالت میں، کراچی والوں، ابو جہل اپنی ٹیم کے ساتھ اونٹ کی بھری ہوئی اوجری لا کے نبی پہ ڈال دیتا ہے، آپ سجدے میں دب جاتے ہیں۔ یہ ہوتا رہا۔ ایک وہ بھی دن آیا، نبی کریم سے رات کا اندھیرا ہے، جبریل آتے ہیں، فرمایا نکلیے مکہ چھوڑ کر مدینے جائیے۔ یا اللہ، جبریل آپ تو آئے ہیں، میں مکہ چھوڑ رہا ہوں، لیکن باہر تو میرے گھر کو ساری طرف سے گھیرا ہوا ہے، ہر طرف سے، اور ان کی تلواروں کی آواز بھی آ رہی ہے، ان کی باتیں بھی میں سن رہا ہوں کہ آج نہیں بچیں گے، کیسے جاؤں؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر، آپ کا کام گھر سے نکلنا ہے، آپ کی حفاظت کا ذمہ دار کون ہے؟ ہر مصیبت سے بچانے والا کون ہے؟ حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ فرمایا مٹھی میں تھوڑی سی ریت لیں اور یوں پھینک دیں۔ یا اللہ، ایک مٹھی ریت ہے، چاروں طرف مکان کے دشمن ہیں، ان کی آنکھوں میں کیسے؟ فرمایا یہ آپ کا کام نہیں ہے، مٹھی بھرنا اور پھینکنا آپ کا کام ہے، ان کو اندھا کرنا میرا کام ہے۔ سب آنکھیں ملتے رہ گئے، اللہ کے نبی بیچ سے نکل گئے، پہنچتے کہاں ہیں؟ جب نکل گئے، بستر پہ کس کو سلایا؟ علی المرتضیٰ کو سلایا، بہادر علی۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ علی علی ہے، علی ولی ہے، علی شیر جری ہے، علی داماد نبی ہے۔ میں تو کہتا ہوں فاتح خیبر علی، داماد پیغمبر علی، سلایا اپنی بستر پہ، سو جائیے۔ وہ بستر ہے کہ آرام کر لینا صبح تک، نہیں، یہ وہ بستر ہے جس پہ بھی کس نے برسنا ہے؟ تلواروں نے۔ لوگوں نے تو گھیرا ہوا ہے، لیکن قربان جاؤں تابعداری کی۔ علی المرتضیٰ یہ بھی نہیں کہتے یا رسول اللہ یہ تو بستر ہے، مر گئے، یہ تو قتل ہونے کے لیے سونا ہے، نہیں، ان کو جان کی پرواہ نہیں تھی، نبی کے فرمان کی پرواہ تھی۔ لیٹ گئے، فرمایا لٹایا کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ ان مشرکوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، کل یہ نہ کہیں کہ محمد عربی امانتیں لے کے چلے گئے۔ قربان ایسا کہ جان کے قاتل کی امانت کو بھی حوالے کرنے کی فکر پڑی ہوئی ہے، اور یہاں لوگوں کے پیسے ہڑپ کر جاتے ہیں، لاکھوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں، پتہ بھی کسی کو نہیں ہوتا، روزانہ اس کے دروازے پہ جاتے ہیں، او بھائی پیسے دو، پیسے دے دو۔ نبی کی تعلیم یہ نہیں ہے میرے دوستوں، حلال حرام کی تمیز ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک بندہ تھا، اس کے پاس روزانہ ایک بندہ آتا تھا، خدا کے لیے میں روزانہ آپ کے دروازے کے چکر کاٹتا ہوں، میرے پیسے دو گے کہ نہیں؟ کہتا ہے، اس نے کہا میں تو تھک گیا ہوں، آپ یہ بتاؤ آخر کب دو گے؟ کہتا ہے بتاؤں کب دوں گا؟ کہا ہاں۔ کہتا ہے یہ دیکھ لو میرے گھر کے باہر کنڈا تار لگی ہوئی ہے، جو لوہے کی تار ہوتی ہے، کانٹے دار، یہ کانٹا تار، کہتا ہے یہاں راستے سے بھیڑیں گزرتی ہیں، پھر کہتے ہیں جب بھیڑیں گزرتی ہیں تو ان کا خون ان کے اندر لگتا ہے، تو جب وہ خون لگے گا میں وہ جمع کروں گا، وہ بیچوں گا، پھر آپ کے
پیسے دے دوں گا۔ وہ ہنس پڑا، بڑا ظالم ہے، اب اتنی سی اون جمع ہوگی پھر بیچے گا، پھر جیسے دکانداروں نے لکھا ہوتا ہے کشمیر آزاد ہونے تک ادھار بننا، وہ پتہ ہے کشمیر آزاد ہونا نہیں ہے اور ہمیں ادھار دینا نہیں ہے، یہی مطلب سمجھ رہا ہے نا، یہ کانٹے کے ساتھ لگے گا وہ یہ اتار کے آپ کو دے دوں گا۔ وہ ہنس پڑا، جیسے ہی ہنسا کہتا ہے ہاں ابھی آپ کو نقد نظر آگے تو ہنس پڑے ہو، یہ نقد نظر آئے ہیں تو ہنس پڑے ہو۔ دوست لوگوں کی امانت داری کا یہ عالم بن چکا ہے، اور کئی لوگ سمجھتے ہیں بس میں نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، بس میں ابھی پار ہو گیا ہوں، معاملات جیسے بھی ہو دوستو 80% معاملات ہیں، 80% معاملات ہیں، لوگوں کے معاملات جا کے دیکھو کیا حال ہے۔ خیر میں علی کی امانت کے حوالے کر کے آنا میں جا رہا ہوں، نبی کریم چلتے ہیں، علی کو اپنے بستر پہ سلایا، خود میرا مصطفیٰ صدیق اکبر کے پاس پہنچ گئے۔ جب صدیق اکبر کے پاس پہنچتے ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم آئے، فرمایا ابو بکر اللہ نے ہجرت کی اجازت دے دی، پر ایک دم کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت دی ہے ہاتھ کون ہوگا، فرمایا یہ جواب دیجیے، فرمایا کس نے ہجرت کا حکم دیا ہے اس نے ہجرت کے لیے ہم سفر کا انتخاب بھی کر دیا ہے، اور ہم سفر کون ہے؟ اکثر میں کہتا ہوں مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر ساتھ چلتے ہیں، قربان جاؤں کچھ بول جاؤں اجازت ہے؟ پھر سن لیجئے، وہ صدیق ہے، صدیق وہ ہستی ہیں، ابو بکر صدیق یہ وہ ہستی ہے۔ کراچی والوں دو سفر میرے محمد کے بڑے تاریخی ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کتنے؟ بہت سارے میڈیا کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، میری اس بات کی طرف خدا را ذرا توجہ ہوں گا اور بہت بڑے تاریخ کے بعد سے آپ کو گزار دوں گا۔ دو سفر نبی کے بڑے اہم ہیں، ایک سفر مکے سے مدینے تک اور ایک سفر مکے سے بیت المقدس اور آسمانوں تک۔ ایک سفر کا نام ہجرت ہے اور دوسرے سفر کا نام معراج ہے، دو سفر ہیں اور دونوں سفروں میں ساتھی بھی ہیں، ہم سفر بھی ہیں۔ آسمان تک کے سفر میں ہم سفر جبریل ہے، کون ہے؟ جبریل امین ہے، سید الملائکہ ہیں، اور مکے سے مدینے تک کے سفر میں وہ سید البشر، سید الصحابہ، سید الاولیاء، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق ہیں۔ فرق کیا ہے؟ جبریل ہم سفر ہیں، جب بیت المقدس تک پہنچتے ہیں جبریل جانا ہے، کوئی سفر کے لیے سواری بھی تو چاہیے بیت المقدس کے لیے، فرمایا یا رسول اللہ ٹھہریے سواری لایا ہوں، لاتا ہوں، کیا؟ بوراق، کیا؟ بوراق یا براق استعمال کیجیے۔ جہاں میری نظر پہنچتی وہاں اس کا قدم پہنچتا تھا۔ سفر میں جبریل ہے، سواری کی ضرورت پڑتی ہے، جاتے ہیں
حالانکہ جبریل کے پاس پاور اتنی ہے کہ قوم لوط کی بستی کو پروں پہ اٹھایا تھا اور واپس پلٹ کے رکھ دیا. وہ سواری لینے جاتے ہیں اور مکے سے مدینے تک کے سفر میں یار ابو بکر جب ساتھ تک چلتے ہیں نبی کریم کے پاؤں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے. پتھریلی زمین ہے. فرمایا ابو بکر سواری نہیں ہے کیا؟ ابو بکر نے یہ نہیں فرمایا کراچی والوں کہ ٹھہر جائیے میں اونٹلی لاتا ہوں، ٹھہر جائیے میں گھوڑا لے کے آتا ہوں، خچر لے کے آتا ہوں. جبریل سواری لینے گئے، صدیق میرے محمد کا خود سواری بن گیا. لینے نہیں بیٹھ گئے. فرمایا یا رسول اللہ میں ہوں نا آپ کی سواری. آسان کام نہیں ہے نبوت کو اٹھانا کندھوں پہ. جو لوگ وہاں گئے 5 کلو کا وزن لے کے بندہ نہیں چڑھ سکتا. قربان جاؤں صدیق اکبر آپ پر. بار نبوت کو اٹھایا، اوپر کی طرف جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں. حافظ ابن کثیر نے عجیب جملہ لکھا ہے، چلتے ہوئے صدیق کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں ہوتے ہیں. نبی کریم نے صدیق کا یہ اضطراب دیکھا. فرمایا یا ابا بکرن آپ کو کیا ہو گیا؟ کبھی میرے آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں بائیں ایک طرف ہو کہ کیوں نہیں چلتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ رب کی امانت ہیں، مجھ پہ رب کا احسان ہے، اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، میں پریشان ہوں کہ دشمن آگے سے وار نہ کر دے. جب آگے کا خطرہ ہوتا ہے تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ میں چھلنی ہو جاؤں، آپ بچ جائیں. جس جانب کا خطرہ محسوس کرتا ہوں میں اس جانب ہو جاتا ہوں. یقین کیجئے یہی وہ لوگ تھے کہ شاعر کہتا ہے جو کہتے تھے جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، محمد کا جاہو جلال دیں گے. باقی ہر چیز دیں گے. واقعی ایسے لوگ تھے اور کر کے دکھایا اور کہتے تھے کہ ناموس رسالت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے. اور بھرا ہے خدا کی قسم، تاریخ اسلام صحابہ کے خون سے رنگین ہے. چلتے ہیں. ایک جملہ یہاں بھی امانت دے کے جاؤں. نبی کی امانتیں علی کے حوالے، نبی کی امانتیں علی کے حوالے، لیکن رب کی امانت خود نبی ہیں، وہ صدیق کے حوالے. فرمایا میرے نبی آپ اپنی امانت علی کے حوالے کر دیں اور آپ میری امانت ہیں، میں نے آپ کو ابو بکر کے حوالے کر دیا. یہ کمال ہے ابو بکر صدیق کا. خدا کی قسم ویسے ہی صدیق نہیں بن گئے. ایک دفعہ تو کچھ بات میں تکرار ہو گیا تھا نا صحابہ صدیق اکبر کے ساتھ، تو شکایت نبی علیہ السلام کے پاس آئی. نبی علیہ السلام نے جلال میں آ کے کہا میرے اس ساتھی کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو، اس لیے کہ صدیق میں اور تم میں فرق یہ ہے، تمہیں جب میں نے رب کا پیغام سنایا کسی نے کہا دلیل دو، کسی نے کہا معجزہ دکھاؤ، کسی نے پتھر مارے ہیں، کسی نے کہا تو جھوٹا ہے، لڑ لڑ کے مانے ہو. صدیق وہ ہے جب میں نے اعلان کیا، ہاں کراچی والوں جواب سبحان اللہ کے ساتھ آنا چاہیے. کیسا جواب؟ جب نبی نے فرمایا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، او کائنات والوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں. تو صدیق نے فرمایا ہاتھ آگے بڑھائیے یا رسول اللہ، اگر آپ اللہ کے آخری نبی ہیں تو ابو بکر آپ کا پہلا امتی ہے. اگر آپ آخری نبی ہیں تو میں آپ کا پہلا امتی ہوں. ہاتھ آگے بڑھائی. یہ وہ شخصیت ہیں، چروں چران نہیں، میں نے پیش کیا انہوں نے مان لیا، اور پھر ماننے بھی انتہا کر دی. رب کعبہ کی قسم
نبی کریم معراج پہ گئے، کتنے سال لگائے تھے مفتی صاحب؟ رات کا ایک ٹکڑا، ایک معمولی سے ٹکڑے میں گئے بھی اور آئے بھی۔ صبح اعلان کیا، لوگوں گزشتہ رات تو میں معراج پہ گیا تھا، بیت المقدس میں گیا تھا، آسمانوں پہ گیا، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلا گیا میں۔ پروپیگنڈا سیکٹری جو ہوتے ہیں نا لوگ، کچھ جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے دن بھر پروپیگنڈا کرنا، تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے پہلے ہی تو کہا تھا مجنون ہے، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا دیوانے ہیں۔ اب دیکھو سالوں کا سفر ہے، کہتے ہیں رات کے چند منٹوں میں طے کی ہے۔ صدیوں کا سفر ہے، چند منٹوں میں طے ہونے والا ہے۔ ابو جہل بڑا خوش ہے، لوگوں کو پھسلانے کا یہی موقع ہے، انتظار میں ہے کہ ابو بکر کہاں ہے۔ کسی نے کہا وہ سفر پر گئے ہوئے ہیں۔ یہ گھر سے باہر نکل کے ابو بکر کا استقبال کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ابو بکر آج تک تو ہماری نہیں مانا، آج مانے گا۔ فرمایا کیا بات ہے، بول ابو جہل۔ ابو جہل کہتا ہے کراچی والو، کہتا ہے او ابو بکر ایک بندہ ہے، انسان ہے، وہ کہتا ہے رات کے ایک لمحے میں مسجد اقصی گیا ہوں، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، ساتوں آسمان اوپر گیا ہوں۔ کیا یہ ماننے کی بات ہے؟ کیا یہ دماغ میں آنے والی بات ہے؟ ابو بکر آپ بتائیں یہ جو دعویٰ کرنے والا سچا ہو سکتا ہے؟ قربان جاؤں۔ ابو بکر کہتے ہیں ابو جہل سن لے میرا اعلان، میرا جواب سن لے، اگر یہ دعویٰ تو کرے تو جھوٹ ہے، اگر یہ دعویٰ ابو بکر کرے تو جھوٹ ہے، اگر میرے خاندان کا کوئی اور کرے تو جھوٹ ہے، لیکن سن لو مکے میں ایک ہستی ہے جس کا نام محمد ہے، اگر یہ دعویٰ اس نے کیا ہے میں آنکھیں بند کر کے تصدیق کرتا ہوں۔ اگر کوئی اور کرے تو میں نہیں مانتا ہوں، لیکن اگر یہ دعویٰ ان کا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں۔ ابو جہل کا چہرہ سے جلس گیا اور کہنے لگا آپ مانتے ہی نہیں ہیں۔ فرمایا یہ کوئی بڑی بات نہیں، میں جب صبح و شام آسمانوں کی خبریں ان کے پاس آنا مانتا ہوں تو ان کا اوپر جانا بھی مانتا ہوں۔ کیا اوپر کی خبر نیچے آ سکتی ہے تو نیچے سے وہ بھی جا سکتے ہیں، مانتا ہوں۔ یہ ہیں وہ صدیق اکبر۔ خیر چلتے ہیں، اٹھایا کندھوں پہ، غار تک پہنچتے ہیں، اتار دیا۔ فرمایا یا رسول اللہ ٹھہر جائیے میں صفائی کر دوں۔ اب صفائی غار کی ساری کر دی، اب کچھ سوراخ ہیں اس کا خطرہ ہے کیونکہ 3 راتیں گزارنی ہے یہاں، سوراخوں کا خطرہ ہے تو خود اپنی چادر اپنے کپڑے پھاڑ کے سوراخوں کو بند کر دیا۔ یار محبت کی بھی انتہا ہے۔ کسی شاعر نے خوب ہی کہا نا کہ عشق کی بازی وہ کرے جو عشق کی بازی کر سکے، تن کے کپڑے بیچ کے معشوق کو راضی کر سکے۔ یہ باتیں ہیں، یہ کیا ہے تو صدیق اکبر نے کیا ہے، خدا کی قسم پھاڑ کے کپڑے رکھ دیے۔ فرمایا یا رسول اللہ تشریف لائیے اندر۔ نبی کریم آتے ہیں، یا رسول اللہ ایسے بیٹھ کے، صدیق اکبر ایسے بیٹھ گئے، میری طرف دیکھیے۔ فرمایا میری جھولی میں سر رکھیے، سو جائیے۔ تھکاوٹ صدیق کو زیادہ تھی۔ کیوں؟ کندھوں پہ جو اٹھا کے گئے تھے ان کو زیادہ تھکاوٹ تھی، لیکن اپنا آرام نبی کے آرام پہ قربان کیا، بیٹھ گئے۔ فرمایا سر رکھیے، سو جائیے۔ نبی علیہ السلام سو جاتے ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی عجیب جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں 3 دن 3 راتیں گود صدیق میں نبی کا چہرہ اور سارے خوب جی بر کے دیدار کیا۔ لفظ کیا استعمال کیے؟ فرماتے ہیں کہ صدیق کی جھولی میں مصطفیٰ کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے رحل میں قرآن کھلا ہو، جیسے رحل میں قرآن کھلا ہو۔ 3 دن 3 راتیں گزارتے ہیں۔ اللہ جب حفاظت کرنے پہ آتا ہے تو کیسے؟ مکڑی نے جالا تن دیا،
مکڑی نے جالا تن دیا، مشرکین صبح گھومتے گھومتے پہنچ بھی آئے۔ صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر کسی نے یوں نیچے جھک کے دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ فرمایا فکر نہ کیجئے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، فکر نہ کیجئے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں واہ اللہ، جب کام لینے پہ آیا کبھی مکڑی سے لے لیا، کبھی ابابیل سے لے لیا کہ نہیں؟ کعبے کی حفاظت ابابیلوں سے کروائی، نبی کی حفاظت ایسے بھی کروا دی غار کے اندر، صدیق کی بھی حفاظت کروا دی۔ میں نے کہا کتاب محفوظ ہے، نبی بھی محفوظ اور معصوم ہیں۔ اللہ 3 دن رہے، آگے چلتے ہیں، زندگی نے وفا کی، پھر آگے چلیں گے، یہاں سے آگے سبق چلے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول اور منظور فرمائے، اور آپ لوگوں کا یہ مل بیٹھنا، یہ آنا، یہ اتنی دیر سے سننا، یہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ جو آپ نے وقت اللہ کو دیا ہے، اللہ کرے یہ آپ کے لیے توشہ آخرت بن جائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔